السلام علیکم ناظرین گرامی، زیر نظر ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ جانور اپنا علاج کیسے کرتے ہیں۔ شاہد اقبال کے ساتھ آپ مشہور و معروف چینل دیکھ رہے ہیں ڈریم پاکستان۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو بآسانی دیکھ سکیں۔ اس میں سب سے پہلی مثال ایک چڑیا تھی جو کانٹے دار تاروں کے جنگلے میں پھنس گئی تھی۔ اس نے آزاد ہونے کے لیے پر پھڑپھڑائے۔ اس کوشش میں اس کی ایک طرف کی پسلی زخمی ہو گئی اور وہ جنگلے میں جھولنے لگی۔ ایک رحم دل لڑکے نے اس مصیبت دیکھا تو نہایت احتیاط سے جنگلے سے باہر نکال کر گھر لے آیا اور اس کی مرہم پٹی کر کے چھوڑ دیا۔ چڑیا نچلی پرواز کرتی ہوئی ایک درخت پر جا بیٹھی۔ سب سے پہلے اس نے چونچ کی مدد سے پٹی کھولی اور پھر زخم کے ارد گرد کے بال نوچ ڈالے۔ 3 دن بعد چڑیا کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنا علاج سورج کی کرنوں سے کیا تھا۔ ایک چڑیا ہی کیا ہر پرندہ چوپایا زخمی یا بیمار ہونے کی صورت میں اپنا علاج خود کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح ڈاکٹر اور طبیبوں کے پاس نہیں جاتا۔ اب دیکھتے ہیں حیوانی دنیا کے باسی اپنا علاج خود کس طرح کرتے ہیں۔ پہاڑی چوہے زخمی ہو جائیں تو اپنے زخموں کو جراثیم اور دھول سے بچانے کے لیے ان پر درخت کا گوند لگا لیتے ہیں۔ اس طرح ریچھ بھی اپنے زخموں کو صاف کرنے کے بعد انہیں گون یا صاف مٹی سے چھپا لیتا ہے اور پانی سے بھی بچائے رکھتا ہے۔ ماہرین کے مشاہدے کے مطابق خود اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گیلی مٹی یا درختوں کی باریک جڑوں کا پلستر سا باندھ لیتا ہے اور چند دن بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی پرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے طور پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے۔ شیر اور بھیڑیے جیسے گوشت خور جانور بیمار ہونے کی صورت میں گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ریچھ کی پرہیزی غذا ان دنوں بیر اور جڑیں ہوتی ہیں اور ہرن درختوں کی چھال کھاتا ہے۔ حیوانوں کی ان حفاظتی تدابیر کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم رکھتے ہیں جو مختلف بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے۔ یہ نکتہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرانے زمانے میں انسان نے علم طب کی ابتدائی باتیں جانوروں سے ہی سیکھی تھیں۔ مثلا نیولا سانپ کو مارنے کے بعد ایک خاص پودے کی پتیاں کھا لیتا ہے جو سانپ کے زہر کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مرغی برسات کے دنوں میں اپنے بچوں کو اس موسم کی بیماریوں سے بچانے کی خاطر نرم گھاس تلاش کر کے کھلاتی ہے۔ بندر کو جلدی بیماریوں میں نیم کی کمپلین توڑ کر کھاتے دیکھا گیا ہے۔ جب جنگلی جانوروں بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرا ڈالتے ہیں جو نہ صرف سایہ دار ہوتی ہے بلکہ وہاں کی ہوا صاف اور پانی بھی قریب ہوتا ہے۔ بخار کی شدت کم ہونے یا بخار ٹوٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کچھ کھاتے نہیں۔ اس طرح جس جانور کو جوڑوں یا عضلات کی تکلیف ہوتی ہے وہ ایسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ آخر عمر میں یعنی بڑھاپے میں ریچھ اور دوسرے کین جانور گرم چشمے تلاش کرتے ہیں اور روز باقاعدگی سے وہاں جا کر غسل کرتے ہیں۔ جن جانوروں کو جوئیں یا پسو پڑ جاتے ہیں وہ مٹی میں لوٹنیاں لگاتے دیکھے گئے۔ آپ اس عمل کو غسل ہاکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسمی تبدیلیوں کے ساتھ اپنی غذائیں بھی تبدیل کرتے ہیں۔ انڈے دینے والی چڑیاں کیلشیم کی کمی پوری کرنے کی غرض سے ساحل سمندر پر جا کر گھونگے چن کر کھاتی ہیں اور ہرنیاں میلوں دور تک ایسے پانی کی تلاش میں جاتی ہیں جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو۔
جب کسی زخمی عضو کے ٹھیک ہونے کا امکان صفر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر مجبوراً اسے کاٹ دیتے ہیں تاکہ دوسرے جسمانی حصے خطرے سے محفوظ رہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ جانور بھی اسی آخری طریقہ علاج کی شدھ بت رکھتے ہیں۔ جب وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو اپنے ناقابل علاج عضو کو مختلف طریقوں سے جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جب کسی جانور یا پرندے کا کوئی عضو جال میں پھنس جاتا ہے تو وہ اسے دانتوں یا چونچ کی مدد سے کاٹ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔